يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور بے بار ہے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یوں ہی لاچار، بے بس، بے آن و مددگار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس دار فانی کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں رشد و ہدایت کی خاطر ضلالت و گمراہی کے عمیق گڈھے سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کر گامزن کیا. حاضرین گرامی، آج کے اس جمعہ کے اندر میں جس ٹاپک پر آپ سامعین کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آج کا میرا موضوع بیان ہے زبان اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت. حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار احسانات کیے. اللہ رب العالمین نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا. بالمعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دے دی. انہیں میں سے ایک بہت ہی اہم اور عظیم نعمت زبان، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان جیسے عظیم نعمت دی اور ساتھ قوت گویائی کے عطا فرمائی. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان اور قوت گویائی دے کر کے ہمارے اوپر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم زبان سے سچی اور حق پر مبنی گفتگو کریں اور اس کا جائز استعمال کریں اور ناجائز استعمال سے بچیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان جیسے عظیم نعمت دے کر کے پابندی عائد کی. دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہا کرو. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اگر اللہ رب العالمین سے ڈرو گے اور درست بات کرو گے تو اللہ رب العالمین کا یصلح لکم
اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے، وقولوا قولا سدیدا، اور زبان سے درست بات کہنی ہے، حق پر مبنی بات زبان سے کہنی۔ اگر یہ دو باتیں ہم انجام اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا جو دو حکم ہے اس کو ہم بدل آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں دو ثمرات سے نوازے گا، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حاضرین گرامی، زبان کا اگر ہم جائز استعمال کرتے ہیں تو اس کے اثرات ہمارے جسم پر کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اندر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے، فإن الأعداء كلها تكفر اللسان فتقول، تو انسان کے جسم میں جتنے باڈی ہے، جتنے پارٹ، جتنے حصے ہیں، سب زبان سے التماس کرتے ہوئے کہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ التماس کرتے ہوئے کہتے ہیں، زبان اتق اللہ فینا، زبان اللہ رب العالمین سے ہمارے معاملے میں ڈرنا، آنکھیں، کان، دماغ، دل، پیر، ہاتھ، سب زبان سے التماس کرتے ہوئے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، زبان ہمارے معاملے میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنا، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وإن وجدت وجدنا، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حاضرین گرامی، حدیث میں غور کریں کہ انسان کے باڈی کے جتنے پارٹ ہوتے ہیں، انسان کے جسم میں جتنے حصے ہوتے ہیں، ہر حصہ صبح کے وقت، فجر کے بعد جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت پورے جسم کے باڈی زبان سے التماس کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان، اگر تو اپنے زبان کے ذریعہ اس کا جائز استعمال کرے گی اور حق پر مبنی گفتگو کرے گی تو ہمارے جسم کے اندر جتنے حصے ہیں سب درست رہیں گے، لیکن اگر تم نے زبان کو بے لگام استعمال کر دیا اور حق پر مبنی گفتگو نہیں کی تو زبان کے ساتھ ساتھ پورے اعضاء درہم برہم ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ حاضرین، یہ زبان کی اہمیت ہے کہ زبان کا اگر ہم جائز استعمال کرتے ہیں تو ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام من وقاه اللہ عز وجل شر ما بین لحییہ وشر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، کہ جسے اللہ رب العالمین زبان اور شرمگاہ کے شر سے بچا لے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گئے، اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ زبان کے جائز استعمال کرنے کے اثرات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم زبان کا جائز استعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام اسی دار فانی کے اندر ہمیں جنت کی ضمانت دے رہے، جنت کی بشارت دے رہے، اگر ہم زبان کا جائز استعمال کرتے ہیں۔ حاضرین، زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اہمیت رکھتا ہے۔ ہم آج زبان سے بولتے ہیں، نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک ان الفاظ کی کوئی وقعت اور کوئی وقار ہمارے نزدیک باقی نہیں رہتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، ایک بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا ایک کلمہ بولتا ہے، لا یلقی لہا بالا، لیکن
قبل ان تندم، قبل اس کے کہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ زبان سے التماس کرتے ہیں پکڑ کر کے کہ زبان سیدھے راستے پر رہنا، اچھی گفتگو کرنا، اگر تو اچھی گفتگو کرے گی تو میرا پورا جسم صحیح اور سالم ہوگا، لیکن اگر تو اچھی گفتگو نہیں کرے گی، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہے گی، اسی طرح اور برے الفاظ استعمال کرے گی تو میرا پورا جسم کے جتنے اعضاء ہیں سب بیکار ہو جائیں گے، سب ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اکثر خطا ابن آدم فی لسان، ابن آدم کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ایک جملے کے اندر بہت ہی عظیم بات کہی ہے کہ ابن آدم کی اکثر غلطیاں زبان سے ہوتی ہیں۔ آج آپ سماج اور معاشرے کے اندر دیکھ لیں، پوری دنیا کا جائزہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آج اسی زبان کی وجہ سے اللہ رب العالمین پر اختلاف برداشتی کی جاتی ہے، اسی زبان کے ذریعہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی زبان کے ذریعہ قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ دور کی بات، اسی زبان کے ذریعہ آج نبی کریم علیہ السلام کی طرف منگھڑت احادیث کو، منگھڑت واقعات کو نبی کریم علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ آج اسی زبان کے ذریعہ ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں کا غیبت کر رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، عموماً گفتگو میں آج اسی زبان کے ذریعہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، کہا نہیں نبی کریم علیہ السلام کے فرمان، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے کوئی بھی شخص اس دار فانی کے اندر جس نے میری طرف کوئی ایسی بات کہی جو جھوٹی ہو، جو میں نے نہ کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ سوچ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ رب العالمین اسے سیدھے جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ صحابیات تھی، صحابہ کرام کے سچے واقعات تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے نام محبت میں ان کی زبان پر ہمیشہ رہتے تھے۔ آپ جنگ احد کا موقع تھا، جنگ احد کا موقع تھا، اس میں جنگ کگار پر ہے، ایک کافر اور ایک مسلمان، دونوں جنگ داری و ساری ہے، ایک بڑھیا عورت کا باپ، بھائی، بیٹا، شوہر میدان جنگ کے اندر سب لڑ رہے ہیں، سب اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں جنگ کے اندر۔ وہیں پر ایک بڑھیا عورت سجدہریز ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اے اللہ رب العالمین، نبی کریم علیہ السلام کو ان کی عزت کا تو لحاظ رکھنا، نبی کریم علیہ السلام کی عزت کو تو
الحمدللہ ہوتی ہے۔ حاضرین اکرامی، یہ زبان کے ذریعے میدان جنگ کے اندر باپ بیٹا شوہر بھائی سب صحیح، لیکن پھر بھی نام کس کا زبان پر؟ نبی کریم علیہ السلام اور اسلام کا۔ لیکن آج سوشل میڈیا پر نہ جانے کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف من گھڑت حدیث کو منسوخ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہر شخص بالغ، ہر شخص مکلف اس بات کا کہ وہ دین کی تبلیغ کرے۔ اگر اس کے سامنے کوئی غلط کام ہو، دین کے خلاف کوئی غلط درازی ہو رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی جانب منگھڑت واقعات کو منسوخ کیے جا رہے ہو، تو اس پر فرض ہے اگر اس کے پاس ایک بھی حدیث کا ایک بھی آیت کا اگر علم ہے تو اس پر ایک ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اس دوسرے بندے تک پہنچائے۔ بلغ عنی ولو آیہ کے تحت یہ صرف ایک عالم کی ذمہ داری نہیں، ہر شخص کی ذمہ داری ہے جس کے پاس بھی ایک آیت یا ایک حدیث کا علم۔ حاضرین، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں جو بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ زبان کے جو آفات ہیں، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منگھڑت حدیث کو بیان کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، یہ بھی زبان کے آفت ہے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر آج پڑ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہم، ممکن ہے کہ وہ عورت جس کا سماج اور معاشرے کے اندر آج مذاق بنایا جا رہا ہے، جس کا سماج اور معاشرے کے اندر آج مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ اس عورت سے بہتر ہو جو آج اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ عطا بن ابی رباح ابن عباس کے شاگرد رشید، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے عطا بن ابی رباح، کیا میں تجھے جنتی خاتون نہ دکھلاؤں؟ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہنے لگے، کیوں نہیں؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، عطا دیکھو یہ جو کالی عورت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کر دیجیے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے اس بیماری کا خاتمہ کر دے، دور کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے، اے عورت، ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تو چاہے تو صبر کرے، اگر صبر کرے گی تو تیرے لیے جنت ہے، وَإِن شئت دعوت اللہ أن يعافيك، اور اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے دعا کر دوں کہ اللہ تجھ سے اس بیماری کا خاتمہ کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں تیرے لیے جنت کی ضمانت اور جنت کی بشارت نہیں ہے۔ وہ عورت، وہ کالی عورت کشمکش میں پڑ گئی، سوچنے لگی کہ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کی ضمانت پر پیشکش فرما رہے ہیں اور ایک طرف دعا کی حاجت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اپنی بیماری پر صبر کرتی ہوں، میں اپنی بیماری کو برداشت کر لوں گی، لیکن آپ اللہ رب العالمین سے صرف اتنا دعا کر دیجئے کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو وہ مجھ سے بے پردہ نہ ہو۔ یہ کالی عورت تھی، اگر اسلام کے اندر خوبصورتی کوئی معنی ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کالی عورت کو اس دار خانے کے اندر جنت کی بشارت نہیں دیتے، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک خوبصورتی کوئی معنی نہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کہ اللہ رب العالمین نے جسے خوبصورتی سے نوازا ہو، وہ عورت جسے اللہ نے خوبصورت نہ بنا اس کا مذاق اڑائے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، عیب نہ لگاؤ دوسروں کے اندر۔ سب کو اللہ نے پیدا کیا، کسی کو اچھے ڈھانچے میں اللہ رب العالمین نے ڈالا، کسی کو کچھ الگ اللہ رب العالمین نے بنایا، لیکن جسے اللہ نے اچھے ڈھانچے میں بنایا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ اپنے جسے اللہ رب العالمین نے اندھا بنایا ہو، بہرا بنایا ہو، وہ اس کا مذاق نہ بنائے، کہ اس کے عیب سے اس کو پکارے۔ یہ زبان کی آفتیں ہیں، آج اسی زبان سے نہیں بتایا ہمارے سماج و معاشرے میں
حاضرین، اگر ہم زبان کا جائز استعمال نہیں کر سکتے یا زبان ہمارے زبان سے اچھے الفاظ نہیں آئے ہوتے تو ہم پر ذمہ داری آئی ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی گفتگو کرے، فلیقل خیرا، خیر کی بات کہے، اور لیصمت، اور نہ خاموش ہے، خیر کی بات جس سے اللہ رب العالمین راضی۔ اسی طرح دوسری حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ان الشرائع الاسلام قد کثرت علی، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ شریعت کے احکامات میری کمزوری کی وجہ سے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری کمزوری کی وجہ سے یہ شریعت کے احکامات میں اس پر بجا نہیں آ پاتا ہوں، مکمل طور پر عمل نہیں کر پاتا ہوں، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو فرائض کے بعد جس پر میں ہمیشہ عمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ایک ٹوک میں ایک بات کہی تھی، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ تر رہے۔ بہت بڑی فضیلت، بہت بڑا فضیلت کا باعث ہے وہ شخص جس کے زبان پر ہمیشہ اللہ رب العالمین کا نام ہو، درود و سلام ذکر و اذکار اللہ رب العالمین کا کرتا ہو، اور نبی کریم علیہ السلام پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتا ہو، وہ بڑا، بہت ہی بڑا فاضل کا باعث ہے وہ شخص۔ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پاکیزہ کلمہ کو صدقہ بتایا، من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حاضرین گرامی، سے بہت سے حدیثیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں زبان کے تعلق سے۔ آج ضروری ہے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہے کہ ہم اس کا جائز استعمال کریں، صحیح اور حق پر مبنی گفتگو کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں۔ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، عمر دراز ہو چکے، عمر رشیدہ لوگ جو ہیں ان پر ذمہ داری آئی ہے کہ ذکر و اذکار ان کی زبانوں پر ہمیشہ تر رہے، نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام ہمیشہ بھیجتے رہیں۔ اور آج جمعہ کا دن ہے اور درود و سلام بھیجتے یہ زیادہ بھائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھے تو 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ اللہ رب العالمین اس کے مٹا دیتا ہے، 10 درجات اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے۔ اگر آپ سوچیں 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 100 رحمتیں، 100 نعمتیں، 100 برکات، 100 درجات بلند ہوگی۔ اخیراً اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس زبان جیسی عظیم نعمت کو سمجھنے اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کا جائز استعمال کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین۔